السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج محسن بیگ صاحب کا واقعہ یا ان کی گرفتاری، کورٹ کا فیصلہ لگاتار تھرو آؤٹ ٹی وی سکرینز کی زینت رہا. ایک تنقیدی ویڈیو ان کی کچھ دن پہلے منظر عام پر آئی تھی. اس تنقیدی ویڈیو کے بعد وفاقی وزیر مراد سعید صاحب کی جانب سے درخواست دی گئی تھی ایف آئی اے کو. اس کے تناظر میں، اس کے جواب میں ایف آئی اے کا چھاپا ان کے گھر گرفتار کیا. ان کا الزام یہ ہے کہ پولیس نے ان کو پھینٹی بھی لگائی ہے. ویڈیوز میں، مختلف ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک پستول ہے، پستول کی فائرنگ کی ویڈیوز بھی ہیں. یہ کیا واقعہ ہوا؟ ہمارے اپنے دوست سارے یہاں موجود ہیں اور یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. رؤف کلاسا صاحب، ارشد شریف صاحب، وسیم صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. رؤف صاحب، دیکھا ہوگا آپ نے سارا دن اس واقعے کو. واٹ از گوئنگ آن؟ ہاں، بڑا مطلب ہم سب کے لیے ایک وہ کیا کہتے ہیں انیوژول سا واقعہ، اسپیشلی اسلام آباد میں کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے. کہ اگر میرا یہ خیال ہے اگر کیس رجسٹرڈ ہوا بھی تھا تو سم ٹائم اس طرح کے کیسز میں آپ اکیوز کو بلا بھی لیتے ہوتے ہیں، اور اس طرح کا ہائی پروفائل اگر اکیوز ہو تو آپ اس کو بلانا چاہیے. طاقتور ہو گئے نا کٹھے، انفارمیشن، ایک طاقتور ادارہ، ایک طاقتور وزیر اور ایک طاقتور جرنلسٹ جو کہ ایف آئی اے کو اور پولیس کو دیکھ کر پستول بھی نکال سکتا ہے، فائرنگ بھی کر سکتا ہے، بندوں کو پینٹا بھی لگا سکتا ہے آگے سے. بہت ور ابیوز آف پاور آپ کو دونوں سائڈ پہ نظر آیا. ڈیفینیٹلی میرا خیال ہے اس میں. ابھی میں پڑھ رہا تھا، ارشد سے لیے پہلے بھی دیکھی تھی، ابھی میں پڑھ رہا تھا جو آج کورٹ نے وہ کی ہے. میرا خیال ہے کورٹ کے فیصلے کے بعد، آپ میری اوپینین جو بھی ہو، کورٹ کا فیصلہ جو ہے انلیگل کر دیا انہوں نے، انلیگل کر دیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کے بعد عدالت کا جو ہم نے پڑھا ہے فیصلہ، ججمنٹ پڑھی ہے، اور جس طرح کی چیزیں وہ سامنے آ رہی تھیں، اس کے بعد آپ کی میری کہنے کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے. 9 بجے درخواست آتی، 9:30 بجے اس کو چھاپا مار دیتے. لاہور درخواست جاتی ہے 9:30 اسلام آباد. میرا ذاتی طور پر خیال ہے، مجھے کہنے دیں، ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، اینڈ آئی ہیو لاٹ آف رسپیکٹ فار مراد سعید اینڈ وہ کیا کہتے ہیں پور گئے سفرڈ لاٹ. مطلب ٹرولنگ بھی بڑی فیس کی ہے مراد سعید نے، ان نیسیسری طور پر کی ہے، اور بڑی اس کے علاوہ بڑی زبانی گفتگو، باتیں، یہ وہ زیادتی میں یہ سمجھتا ہوں اپنے اس کے پولیٹیکل تھاٹس کی وجہ سے. مراد سعید کے ساتھ بہت ساری مطلب ہے فورمز پہ بہت سارے پولیٹیشینز، پارلیمنٹ، دیگر میڈیا میں، اور مراد نے اب تک بڑا اس کو ٹالریشن، اس کو بڑا اس نے اس کے ساتھ اس کو فیس کیا ہے، بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ فیس کیا ہے. میں ذاتی طور سے سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا مراد ہاؤ ول ہی ٹیک اٹ. ابھی بھی مراد کو نا اس پہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا کہ رادر دین گوئنگ فار اس کے ایف آئی آر کے. آلریڈی بھی وہاں پہ پارلیمنٹ میں اس پہ بہت ساری اسی طرح کی اس پہ اٹیکس پرسنل کیے جاتے، بیکاز کہ وہ ایک پی ٹی آئی کا فیس ہے. پی ٹی آئی کی طرف سے وہ بڑے پیشن کے ساتھ وہ لڑتا ہے، بھڑتا ہے، باتیں کرتا ہے، اور جب اپوننٹس کو کوئی چیز نہیں ملتی آپ کے اپوننٹس کو، تو دین پھر آپ جاتے ہیں پرسنل اٹیکس کرتے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے، مجھے نہیں پتا مراد کا اپنا رائٹ. میرا خیال ہے بیگ صاحب کو ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میرا ایک بڑا کلیئر ویو، ہم ہر چیز پہ ویو لیتے ہیں تو اس چیز پہ بھی ویو لیتے ہیں. یہ طاقت ریاست کو جب درخواست ایک وفاقی وزیر کی طرف سے آتی ہے تو پیچھے سے ڈنڈا بھی آیا کہ اس کے خلاف کارروائی کرو، اور پھر انہوں نے ایک ہیسٹ میں، اگر آپ اسکرین پر دکھا سکیں تو انہوں نے ہیسٹ میں یہ ساری کارروائی کی ہے. یہ سرکار نے اور ریاست کی جو آپ کو مائٹ نظر آتی ہے وہ سرکار نے استعمال کی ہے اپنے اس کیس میں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب اے آر وائی پر اینٹی ٹیرر ایکٹ کے تحت ہمارے پہ پرچے ہوئے تھے. اے آر وائی کے ارشد پہ پرچہ ہوا ہے بہت بڑا. لیکن ایز اے جرنلسٹ جو محسن بیگ صاحب نے کتاب کوٹ کی، انہوں نے غلط کوٹ کی. لیٹ اس بی آنےسٹ. ہم لوگ وہ سارے لوگ جو ٹی وی پر ویوز اپنے دینے جاتے ہیں، ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کس چیز کو استعمال کرنا چاہیے، استعمال ہونے والی ہے. ان کا کوئی پچھلے کچھ دنوں سے اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی غصہ، کوئی گرج چل رہا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. یہ عمران خان صاحب کے ساتھ جہازوں میں بیٹھنے کی تصویریں بھی ان کی موجود ہیں. ہی واز ویری کلوز ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ ہم سب جانتے ہیں. مجھے یاد ہے جو ایک آپ کو یاد ہوگا پی ایم صاحب کا ایک انٹرویو یا کچھ سپوائل ہوا تھا پی ٹی وی پر جا کے، ان کے کیمرے بھی ان کی طرف سے گئے تھے. محسن بھائی وہ اس ٹائم میرے خیال ہے فردوس عاشق کمان صاحبہ ایسے پی ایم تھی شاید، یا ایڈوائزر تھی انفارمیشن کی. پہلے پرائم منسٹر کے بہت قریب رہے. لیکن اس قسم کی گفتگو کرنے سے ان کو بھی گریز کرنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکار اس کے جواب میں اس طرح ہائی ہینڈڈنیس کرے، گھر پہ چھاپے مارے. لیکن ایک صحافی کے گھر پہ اگر سرکار چھاپا مارنے آئے تو ایک صحافی کا بھی کام نہیں کہ بندوق نکال کر، پستول نکال کے. یہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں. روف صاحب پاکستان میں میری بات ختم ہونے دی. وہ کر سکتے ہیں جن کو پتا ہے I can get away with this. یہ بھی طاقت کا ایک شو آف پاور ہے
جو بیگ صاحب کی طرف سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو مار دیا, ایف آئی اے کا اہلکار کر رہا ہے میں ایف آئی اے سے ہوں, آپ نے مار دیا, 2 فائرنگ بھی ہوائی فائر کر دیا بیکاز ہی تھنکس ہی از آلسو ویری پاورفل. سو دیر اٹ از رانگ آن سو مینی لیولس, جو کہ پچھلے چند دنوں میں یہ سارا ساگا جس طریقے سے I agree with you. میں اگر ہوتا نا بیگ صاحب کی جگہ اور میرے آرام سے آپ گرفتاری دیں میرے گھر پہ ہوتا نا جس طرح چھاپا مارتے, میں نے بڑا کٹسی کے ساتھ ان کو بٹھانا بھی تھا, ان کو چائے بھی پلانی تھی, اتنی اجازت مانگنی تھی کہ 2-3 کتابیں مجھے اٹھانے دیں, مجھے لے کے چلیں. آپ کو وکٹم بننا چاہیے تھا رادر دین آج ہیرو ہوتے, ان کوالیفائڈ ہیرو ہوتے, کوالیفائڈ انہوں نے مطلب اپنے جا کے جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جانا چاہیے تھا. آپ کے ایون جو دوست جو ہیں اس ایکٹ کے بعد جو ویڈیوز آئی ہیں سامنے, اس کے بعد آپ کے دوست جو ہیں وہ بھی مشکل میں ہیں کہ آپ کا کیسے دفاع کریں ان چیزوں کا. دوسری چیز, جب آپ کے جوان بچے آپ کے ساتھ ہوں, میں اپنا میں کبھی سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح کی سچویشن میں اپنے بچے کو پستول دوں ساتھ لوں اور باہر جا کے پولیس یا ایف آئی اے سے لڑنا شروع. مجھے تو چھوڑے, میرے سے جو بھی فائر مار دیں, کچھ بھی ہو کھول دیں, آپ کو کچھ ہو جائے, آپ کے بیٹے کو کچھ ہو جائے. کہاں آپ کی ساری لڑائیاں اس حکومت کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ, آپ کے جتنے شکوے ہیں اس گورنمنٹ کے ساتھ, آپ کی دوستیوں کا فال آؤٹ اس گاڑی گورنمنٹ, کیا فائدہ ہوگا اگر آپ کے بچے کو گولی لگ جائے؟ دیکھ کے کام کا رہ گیا کہ آگے سے جس طرح فائرنگ ادھر سے ہوئی ہے, جس طرح کے یہاں پاور کا دیا, اگر آگے سے وہی اس ریئیکشن آتا, آپ کا جوان بیٹا آپ کے ساتھ ہے, آپ خود جا رہے ہیں. اور دوسرا میرا خیال جوان بیٹے کو میری اس سے بھی ہے کہ سام ٹائم اگر آپ کو فادر جو ہیں اگریشن میں ہیں یا تھوڑا سا وہ کیا انسینلی ایکٹ کر رہے ہیں, پراپر نہیں ایکٹ کر پا رہے فار وٹ ایور ریزن, بچوں کا بھی کام بنتا ہے کہ باپ کو یا وٹ ایور پیرنٹس ہیں ان کو سنبھالنے کی, روکنے کی کوشش کرو. بچے کو روکنے سے بعض پیرنٹس روکتے بھی ہیں. سو مجھے تو یہ دیکھ کے میں کام کر رہ گیا کہ اگر خدا نہ خاصا شوٹ آؤٹ شروع ہو جائے تو مرتضیٰ بھٹو والا جو آپ کو یاد اسی طرح کیس شروع ہوا تھا, خیر وہ ڈیفرنٹ کیس تھا, ہی وہ اس سارے کے اندر ایک فائر مارا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کو مرتضیٰ بھٹو کو شوٹ آؤٹ ہو. لہٰذا میرے لیے یہ زیادہ تھا کہ آپ آئے تھے, بٹھاتے, آپ اس کے بعد چائے پلاتے اور ان کے ساتھ جاتے, بلکہ 2-4 دوستوں کو بلا لیتے, میری ویڈیو بنا لو یار, یہ ذرا اس پہ ڈال دیں گے. آپ تو سی سی ٹی وی کیمرے لگے, آج آپ کو بالکل ہیرو ہونا چاہیے. اگر آپ گرفتاری دے دیتے ہیں ایبسولوٹلی رہے, اور عمران سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, میں نے کچھ آپ نے بلکہ حکومت کا کام آسان کر دیا. جو چاہتے تھے کہ آپ کو ایز اے ولن کے طور پر پیش کیا جائے یہ چیزیں. لاسٹ میں پھر کہوں گا کہ مراد پہ بہت ساری تنقید ہے, میں اگین اس کی بہت ساری چیزوں کو فین بھی ہوں, ایڈمائرر بھی ہوں, لیکن مراد کو میرا خیال ایف آئی آر کی ضرورت نہیں تھی. آپ ایک پولیٹیشین کے طور پر ہٹ لیتے ہیں, آپ پہ آتی ہوتی ہے. ایز آئی سیڈ ملٹیپل جگہوں پہ, ایک تو جرنلسٹ کے طور پہ ان کو بھی شاید اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے, کر دی. مراد سے جو جیسے وہ کہہ رہے ہیں, شاید ان کو تھوڑی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. انہوں نے پوری ہائی ہینڈنس کے ساتھ اس چیز کو پرسو کیا. پیچھے سے کسی آرڈر, اسی بیک گراؤنڈ میں جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے, کوئی آرڈر بھی آیا ہوگا, سارٹ ہم آؤٹ, وہ سارٹ آؤٹ بھی ہوا. پھر صاحب پستول ہاتھ میں لے کر, بیٹے کے ہاتھ میں پستول, ایف آئی اے والے کو یا پولیسوں کو پکڑا ہوا اس طرح. اگین یہ کام بھی پاکستان میں ارشد بھائی بہت مضبوط اپنے آپ کو سمجھنے والا کر سکتا ہے, کمزور لوگ یہ کام نہیں کرتے, ورنہ تو بیچارے منتے ترلے کرنے والے لوگ ہوتے. سو اٹ ہیپن, ٹو مینی تھنگس وینٹ رانگ ان دس ون انسیڈنٹ. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ جہاں سے یہ مقدمہ شروع ہوا اور آج جو کچھ اس میں ہوا, کافی ساری چیزیں غلط ہوئیں اور کچھ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. مراد سعید صاحب نے بطور کمپلیننٹ ایک ایف آئی آر درج کروائی اور اس پہ آگے ایکشن جو تھا وہ آپ کے سسٹم نے کرنا ہے, اور وہ ایکشن کا ایک پورا پروسیس شروع ہوا. آئی تھنک مراد ایز اے کمپلیننٹ وہاں تک تو صحیح ہے کہ اف ہی فیلز اگریوڈ ایز این اگریوڈ پارٹی, وہ آپ کو لیگل فورم انہوں نے اپروچ کیا. اب آگے اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہونی ہے, جہاں پہ جج صاحب خود لکھتے ہیں کہ کہیں اوور ایفیشنسی دکھانے کی کہیں کوشش کی گئی ہے, تو اس سے میرے خیال سے ابھی تک ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جی مراد سعید صاحب نے کوئی اپنی انفلوئنس اس میں استعمال کی ہو. اس کے بعد جو سیکوینس آف ایونٹس ہوا ہے وہ اب ایک عدالتی آرڈر آ گئے اینٹی ٹیررزم کورٹ کا, وہ اینٹی ٹیررزم کا 3 دن کا ریمانڈ دے دیا نا اینٹی ٹیرر کو, وہ بھی سیکشن لگ گیا ہے, وہ والا فیصلہ بھی. اور اس کے بعد میرے خیال ابھی ہائی کورٹ میں بھی آگے, خالد ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے کہ آگے ہائی کورٹ میں بھی کارروائی چلنی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پورا نظام اس میں نظر آئے گا کہ کس طرح سے آپریٹ ہوتا ہے رائٹ اپ ٹو دا جوڈیشل سسٹم. انفارچونیٹلی رائٹ اپ جوڈیشل سسٹم. ابھی آئی تھنک جوڈیشل سسٹم کے اوپر ہم سوال تو نہیں اٹھا رہے کوئی کہ جوڈیشل سسٹم میں کوئی پرابلم ہے. آئی تھنک دیو گیون ریمیڈی ویئر دے تھاٹ ریمیڈی واز ڈیو, کہ اتنی انہولی ہیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر درخواست, ملٹیپل کیسز آ گئے نا. ایک کیس یہاں تک تھا, اگر یہیں تک کیس رہتا تو صحیح, تو لیکن جو فوٹیجز بعد میں سامنے آئے, جس طرح وہ ایف آئی اے اہلکار, وہ والا اب جو کیس ہے اس کی ایک الگ اپنی ڈائنامکس ہیں, وہ کس طرح سے آگے پروسیڈ ہوتا ہے, کیسے چلتا ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں کیا پروسیڈنگز ہوتی ہیں, تو کافی کمپلیکیشنز, لیگل کمپلیکیشنز بھی اس میں آگے چل کے آ جائیں گی. سرکار کے لیے, میرے خیال دونوں سائڈس کے لیے, جس نے پستول نکالا, کیونکہ اگر, لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو انہوں نے یہ انلیگل ہو گیا
یہ ریڈ ہی انلیگل قرار دے دی سرکار کی FIA کی, تو ان کے بہت سارے ایکشن شاید اتنے سیریس نہیں رہیں گے جتنے سیریس اس وقت کم از کم ان ٹی وی سکرینز پر یا ان تصاویر میں آپ کو یا فوٹیجز میں نظر آ رہے ہیں. وسیم مدامی صاحب, کیا یہ حکومت کے اوپر تنقید زیادہ ہوتی ہے؟ میری وسیم کا بڑی پریشانی میں مجھے صبح فون آیا, وسیم پریشان زیادہ تھے کہ کیا ہو رہا ہے, کچھ زیادہ نہیں کر دیا حکومت نے. میں کہا آپ کی بات ٹھیک ہے, یہ بات سے تو ہم اختلاف نہیں کریں گے, لیکن ہر حکومت ایسا کرتی ہے. میں نے پھر ان کو واقعات سنا ہے کیسے نون لیگ نے ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمات, میں اور CEO ARY سلمان اقبال صاحب پرویز رشید صاحب سے ملنے گا, میں نے جو ادھر حالات دیکھے میں نے ان کو کہا, میں کہا جناب یہاں بیٹھنا آپ کے صحت کے لیے ہانیکارک ہو سکتا ہے, یہاں سے نکلیں. پھر ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یہاں رکیں ہی نہیں, آپ اس شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتی ہے حکومت. اس وقت دہشت گردی کی ایک فوٹیج چلانے پر 88 دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی تھی. پیپلز پارٹی بھی چینلوں کے باہر دھرنے دیتی تھی, میرے جیسا غریب آدمی بھی 4 مہینے بند رہا ان کی وجہ سے. میں کہا سارے کوشش کرتے ہیں. ابھی ایک صحافی پر کو مارنے کا الزام ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر کہ جس نے وہ بلاول صاحب کے جلسے میں کہا تھا کہ 500 ہزار لے کر اس نے کہا مجھے مار دیا جائے گا. سو بہت سی چیزیں انفارچونیٹلی وسیم یہ ریالٹی بن گئی ہے. دیٹس وائی پاکستان از ون آف دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز فار جرنلسٹ, کہ یہاں پر جب ایک دفعہ سرکار فیصلہ کر لے نا کہ میں نے کچھ کرنا ہے تو پھر وہ کسی طرح کچھ کر جاتی ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. پھر وہ FIA آدھے گھنٹے کے اندر ایک درخواست آپ سے بات ہو سکتی, درخواست بھی بعد میں لکھی گئی ہو, پہلے کاروائی ہو گئی ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ٹھیک ہے نا کاشف بھائی. ایک تو دیکھیں ذرا رؤوف صاحب نے کہا نا کہ ان لوگوں کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے جو کہ اس واقعے کی مذمت کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ہماری آپ کی جب بات ہوئی تو آپ نے کہا بھی کہ وہ فائرنگ شائرنگ ہوئی ہے, اور میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی گارڈ وارڈ نے ایسے ہی ہوائی فائر کیا ہو یا کیا. اس کی تھوڑی دیر بعد آپ کو یاد ہے کہ وہ فوٹیج آئی, وہ فوٹیج دیکھ کے تو ظاہر ہے میں بھی حیران پریشان رہ گیا. میری آواز واپس آ رہی ہے اگر پلیز سارٹ آؤٹ ہو سکے تو. وہ فوٹیج دیکھ کے تو ظاہر سی بات ہے, ذرا کلاسز آپ نے کہا کہ اب آپ کو پھر اس واقعے کو یعنی اس انداز میں اس کی مذمت کرنا آپ کے لیے آسان نہیں رہا, لیکن آپ پھر بھی یہ کر سکتے ہیں نا وسیم. ٹھیک ٹھاک ایک گڑبڑ تو کر دی کہ سیکوینس آف ایونٹس ویسا ہی ہے جیسے آپ نے کہا. کیا ان کو ٹاک شو میں بات کرنی چاہیے تھی؟ نہیں کرنی چاہیے تھی. کیا اس کے بعد اس انداز سے سب کچھ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا جب سب کچھ ہو گیا, FIA والے سارے آ گئے, تو پھر کیا محسن بیگ صاحب کو سارا قانون میں ہاتھ میں لینا چاہیے تھا؟ بالکل بھی نہیں لینا چاہیے تھا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا, ان کی گرفتاری ہو گئی, تو ان کا جس طرح سوجا ہوا چہرہ آیا, ان کو اس طرح مارا گیا, وہ ہونا چاہیے تھا؟ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. سو آپ نے اس کو اتنا صحیح سمرائز کیا ہے کہ اس کا کرکس یہ ہے کہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ وہاں پہ اپنا زور چلا لیتا ہے. جو صبح جو میری حیرانی تھی, جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب میری مذمت تو ہے ابھی بھی اس واقعے کی, لیکن ان الفاظ میں نہیں ہے کیونکہ محسن بیگ صاحب کا ریئیکشن بھی میں نے دیکھ لیا اس پہ. لیکن یہ ضرور ہے کہ آنیسٹلی مجھے میں نے آپ کو فون پہ بھی بات کی تھی کہ مجھے اس گورنمنٹ سے یا عمران خان صاحب سے مجھے لگتا تھا کہ مطلب باقی سے تو اس معاملے میں نہیں ہے اتنی امید کہ یار وہ شاید یہ نہیں ہوگا معاملہ کہ یار اگر کسی سے مخالفت ہو گئی ہے تو معاملہ اس حد تک چلا جائے. مجھے نہیں تھا, جس طرح آپ نے مجھے کہا بھی نا کہ ڈونٹ فیل دس مچ چیٹڈ بائی دس گورنمنٹ, نہیں مجھے اس گورنمنٹ سے یہ والی امید نہیں تھی کہ یار مخالفت میں معاملہ اتنا آگے چلا جائے گا. یعنی آپ دیکھیں نا کہ کیا آپ کے خیال میں وہ ماحول ہے کہ کیا یہی الفاظ کسی لائن کی دوسری طرف کھڑے فرد کی طرف بھی کہہ دیے جائیں جو کہ نہیں کہے جانے چاہیے, تو بھی کیسے ایکشن ہوگا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے جو آپ کو صبح بات کی تھی, اگر آپ اجازت دیں, یہ دنوں میں وہ نہ ہوئی ہوتی تو بھی ایکشن ہوتا. مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ دیکھی ہے آپ نے؟ جی ہاں میں نے دیکھی, میں نے کہیں سرسری پڑھی ہے. وہ مسئلہ یہ آپ کو یاد ہوگا جس وقت کوئی کسی کی بیماری پر تنقید کرتا ہے پاکستان میں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھیں وہ بیمار ہے, بیماری پہ سیاست نہ کریں پلیز. ان کی ٹویٹ یہ کہہ رہی ہے کہ کسی کی بیوی کے اوپر بات کرنی ہے کریں, کسی انسان کی ذات کے اوپر کو بات کرنی ہے کریں. مطلب وہ کہہ رہی ہے کہ آسمان PTI عمران خان صاحب کوئی آسمان سے ہوتی مخلوق نہیں جس کی شان میں گستاخی کرنے پر شہریوں کے گھروں پہ دعویٰ بولا جائے اور ان کو سلاخوں پیچھے. آپ کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی میری ICU میں, یعنی آپ کی اہلیہ کا وہی احترام ہے جو میری ماں کا تھا. یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ کیونکہ میری ماں کے ساتھ بھی غلط ہوا آپ کی اہلیہ کے ساتھ بھی غلط ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ میری ماں کے ساتھ ہوا تو تمہاری بیوی کے ساتھ بھی ٹھیک ہوا. یا ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے, انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی. میں جو آپ سے پہلے صبح بھی یہ بات کر رہا تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک بالکل غلط ہے یا ایٹ ایوری لیول all that goes on in this country is wrong, لیکن everyone does it. Unfortunately ہم لوگ, آپ نے سنا نہیں کتنے آڈیو کلپس آئے ہیں, فلانے کو ٹوکرے پہنچا دیتے, فلانا بھونکتا ہے تو فلانا کتا ہے تو فلانا یہ ہے. یہ تو ہماری سوچ ہے ساروں کی. بلاول صاحب کو دیکھیں, وہ اسی قسم کی زبان استعمال کرتے جو سب سے زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے پاکستان کی. میں اگر آپ کو سناؤں جرنلسٹوں کے بارے میں جو الفاظ اور جملے وہ استعمال, یہ انفارچونیٹ ریالٹی ہے ہمارے ملک کی. یہ ہم جرنلزم کو یا جرنلسٹوں کو ایک ٹول سمجھتے ہیں جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں.
ہمارے خلاف ہے تو اس کے خلاف پھر یہ خان صاحب یہی تھے نا دوست خان صاحب کے, وہ نکالو یار وہ جو اصل تصویر تو نکالی نہیں جہاز والی جس میں سارے جا رہے تھے, یہ خان صاحب کے دوست تھے محسن بیگ صاحب, یہ ان کے ساتھ پی ایم ہاؤس میں اکثر زیادہ وقت گزارا کرتے تھے. مجھے یقین ہے if I'm not mistaken, کاشف دھرنے کے دنوں میں ہماری ملاقات ہوتی تب بھی ہم یہی درخواست کرتے تھے لوگوں کے نام لے کے, ابھی میں ٹاک شو میں نام ریپیٹ نہیں کرتا, کہ سر بالکل ٹھیک ہے ہر صحافی کی اپنی رائے ہے, کسی کے آپ کی فیور میں کسی کے آپ کے خلاف ہے, لیکن خدا کے لیے یہ نتیجہ اخذ نہ کریں کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ بس حق کا علم بردار ہے اور جو آپ کے خلاف ہے وہ جو ہے وہ بک گیا ہے, اس کو اتنا وہ نہ کر لیں. اور آج دیکھیں وہی جو کل اس صف میں تھے آج اس طرف آئے, اور جب اس طرف آئے تو پھر ان کے خلاف پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. میں بلکہ وسیم آپ کو ادھر سے ایک اور مثال دیتا ہوں. خان صاحب اکثر مجھے کہتے تم کاشف بیلنس کرنے کے چکر میں لگے رہتے, آج وہ منتیں کر رہے ہیں صحافیوں کی پلیز بیلنس کر لیں, اور جس کو کہتے تھے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا صحافی ہے آج اس کو سب سے زیادہ گالی نکالتے ہیں. یہ بیگ صاحب تشریف رکھتے ہیں اس جہاز میں پی ایم صاحب کے ساتھ میں, خالی if I'm not mistaken یہ کہیں انڈیا جا رہے ہیں یا پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں, شاید یہ وہ کمرے پہ جا رہے ہیں, پرابلی انڈیا کا وزٹ ہے شاید یہ اسپیشل جہاز میں. اس میں جو لوگ سب سے زیادہ قریب تھے, اون چودھری, فارغ, بڑا ٹف ٹائم کل اس نے وہاں پہ پنجاب میں اپنے گھر پہ باقاعدہ, میں آ رہا ہوں اس کے اوپر, دوسرے سیگمنٹ میں سے بات کریں گے, فارغ ہو گیا نا, دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. زلفی بخاری واز گوئنگ تھرو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم ود ہز ریلیشن شپ ود دا پرائم منسٹر, وہ بھی فارغ ہو گئے تھے تقریباً. محسن بیگ صاحب تیسری کیجولٹی ہیں اس گینگ کی جو عمران خان صاحب کا گینگ تھا. سو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ وے آف لوکنگ ایٹ اٹ. ہاں ماجد خان صاحب کو بھول گئے ہیں, لمبی مطلب اس حوالے سے تو بہت ساری لمبی لسٹ ہے, وہ سارے بہت سارے لوگ جو کہتے رہتے ہیں یہاں پہ. اور دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے اس کی اس جرنلسٹوں کی بات کی نا, جس سے ساری ایکسٹریم پوزیشنز ہوئی, ہم جرنلسٹوں کا بھی قصور ہے کہ ہم بہت سارے ان پارٹیز کے وہ بن گئے, ماؤتھ پیس بن گئے, ہم ان کے نمائندے بن کر رہ گئے, حکم کریں. اب 3-4 پارٹیز ہیں اور ہم جا کے خود والنٹیئر کرتے ہیں اپنی ان کو یہ جو ہیں اپنی خدمات جو ہیں ان کے حق میں لکھنا شروع کر دیں, حق میں بولنا شروع کر دیں گے, ان کو مہاتما بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں گے. تو پھر ہر لیڈر یہ سمجھتے کہ کاشف اگر میرے ساتھ ہے, رؤف کیوں نہیں ہے میرے ساتھ, رؤف ساتھ ہے تو ارشد صاحب میرے ساتھ یہ کیوں نہیں. ہم نے ان کی عادتیں خراب کر دی ہیں. اور جب وہی منہ جو تعریفیں کرتے نہیں تھکتا, جو کنٹینر پہ تقریریں آپ کے حق کی کرتے نہیں تھکتا, مخالفت میں بات کرتا, سوچو اس ٹائم ان لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی. اور خان صاحب کی پارٹی اور ان کے جو فین کلب ہے اس کا ساتھ یہ پرابلم رہا ہے. وہ جو بات ابھی کی ہے نا انہوں نے, وسیم نے بڑی اہم بات کی ہے کہ میرے ویوز ہو سکتا ہے خان صاحب سے نہ ملتے ہیں, آپ کی پارٹی سے نہ ملتے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ, میں, ارشد یا بدامی صاحب یا کچھ اور لوگ سولڈ آؤٹ ہیں یا چیزیں ہیں. انہوں نے ایک ہی بات رکھ دی ہے کہ جو ہمارے ورژن کے ساتھ مطلب ہم مہاتما ہیں, ہم مطلب جو کہہ دیتے ہیں لفظ اگن کیا کہتے ہیں کہ ایک اس آخری اس کا وہ ہے وہ لفظ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. میں نے جو کہہ دیا, میری پارٹی نے جو کہہ دیا, میرے لیڈر نے جو کہہ دیا, اس کے بعد جو اسے اختلاف کرے گا انہوں نے کلٹ بنا دیا. اس کے پتہ آگے نقصان کیا ہے, آپ کی جمہوری روایات جو قائم ہونی چاہیے تھیں آپ کی لیڈرشپ سے آتی ہیں. آپ کی لیڈرشپ میں بھی اگر وہاں پہ ٹالریشن نہیں ہے تو منسٹرز میں نہیں آئے گی, پارٹی میں نہیں آئے گی, آپ کی پارلیمنٹ میں آئے گی. سارا دن جتنی گالی گلوچ کا کلچر جو ہے انہوں نے جس طرح کے ٹرینڈ جہاں مریم نواز صاحبہ کی پارٹی نے چلایا ہے عمران خان صاحب کی فیملی کے خلاف, اور عمران خان صاحب کے ان کے جو وہ حامی تھے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی فیملی کے خلاف اتنے گندے ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے ٹرینڈ چلائے, ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں, بیوی کو گالیاں, بچوں کو گالیاں, مطلب کیا کچھ ہم نے نہیں پڑھا. اور یہ دونوں جو ہیں بڑی بگ پارٹیز ہیں, ایک پرائم منسٹر ہے, ایک پرائم منسٹر کی اس کی فیملی کے ہیں, ان کی وہاں ان کی زبانیں دیکھیں ذرا, ان کا سٹائل دیکھیں, اور دونوں یہ بشاک ان کو بات یہ بری لگے گی, عمران خان صاحب ہوں, مریم صاحب ہوں, یہ ان آ کے ٹرینڈز کو وہ کرتے ہیں, ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, ان کو سیٹ بھی کرتے ہیں, ان کو چلاتے بھی ہیں, اس کے خلاف, اس کے حق میں, اس کے مخالف. مطلب آپ یہ لیول دیکھیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اگر بیٹھ کے ٹرینڈز کو بیٹھ کے سارا دیکھ رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ جو فیوچر کے اپنے آپ کو وہ کہتی ہیں وہ بیٹھ کے عمران خان کے ٹرینڈ کے خلاف کر رہے ہیں. اس ملک کے آپ نے ایک اس کی مورالٹی کا جو حشر کر دیا. آپ لوگ تو رول ماڈل ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو تو بہتر بیہیو کرنا ہے, آپ نے بہتر ہماری نسلوں کے لیے اپنے آپ کو آ کے پیش کرنا ہے. سارا دن جب سے ٹویٹر آیا نا کاشف, اتنی مطلب یہاں پہ ایک ہمارے اندر کی غلاظت کہہ لیں, ہمارے اندر کی غلاظت جو ہے نا یہ ٹویٹر باہر لے کے, سوشل میڈیا باہر لے کے, ہم کتنے گندے لوگ ہیں, اور ہمارے اندر کیا کیا ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کے بارے میں ہمارے تھاٹس ہیں. اور دوسرا ہم بڑے ڈرپوک لوگ ہیں. یہ جتنے لوگ ٹویٹر پہ بیٹھ کے آپ کو کچھ کہتے ہیں نا, ان میں سے کسی ایک مائیکل عالم میں ہمت نہیں کہ آپ کے منہ پہ کھڑے ہو کے وہ بات کر سکے, کوئی ایک انسان آپ کو نہیں. لیکن ٹویٹر کے اوپر ایسا لگتا ہے ان سے بڑا بدماش کوئی نہیں, تو فلانا تیری یہ, تو فلانے سے پیسے لینے والا. خیر مجھے بریک لینے دیں. مریم نواز کی جو میں نے ٹویٹ پڑھی اس کا وجہ کیا تھی, وجہ یہ ہے سر ایک بڑی سمپل, کہ جو رسپیکٹ آپ چاہتے ہیں آپ کو ملے نا, وہ آپ اپنے کسی مخالف کو آپ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, یا کوشش کریں کہ یہ پیغام ساروں کو دیں کہ جناب آپ کی بھی ہم یہ رسپیکٹ کرتے ہیں, برائے مہربانی آپ ہمارے لیے بھی یہ رسپیکٹ کا ایک معیار رکھیں, بنیادی ایک رسپیکٹ.
سب کو سب کی کرنی چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں اس کے ساتھ یہ کرنا ٹھیک ہے, میرے ساتھ یہ کرنا ٹھیک نہیں ہے, تو پھر یہ معیار کہیں پہ یا یہ چیز کہیں رکتی نہیں ہے. ایک دفعہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے. ایک بریک لیتے ہیں ارشد بھائی, مجھے گیو می یور 2 cents آلسو کہ واٹ ول ہیپن آن دس آفٹر دی شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ارشد صاحب, محسن بیگ صاحب کی گرفتاری تو ہو گئی, چل خیر اس پہ بات بھی ہم نے کر لی. کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پہ, کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پہ؟ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, جانے لگی حکومت, کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں, کوئی طریقے عدم اعتماد کامیاب ہوگی آپ کے خیال؟ پاکستان میں میرا خیال انفارمیشن منسٹر نے کہا تھا موسمی تبدیلی ہے, چلیں اسی کو انالائز کر لیتے ہیں. اور پاکستان میں یہ تبدیلی جو ہے, جب یہ سارا سلسلہ شروع ہوا اس وقت ٹھنڈ تھی, ٹھنڈ کا موسم تھا. اب ٹھنڈ کا موسم ختم ہو رہا ہے, بہار آ رہی ہے, اور بہار کے بعد جو ہے گرمی شدید آنی ہے, سیاست بھی گرم ہوتی جا رہی ہے, اور اکتوبر نومبر تک پھر ٹھنڈ آ جائے گی. اور ٹھنڈ آپ اکتوبر وہ کہہ رہے ہیں مارچ اپریل میں حکومت گئی, میں وہی کہا نا, ٹرانزیشن ہو رہی ہے, پھول کھلنے ہیں, گرمی کا موسم آنا ہے, اس کے بعد اکتوبر نومبر تک پھر ٹھنڈ پڑ جائے, اکتوبر نومبر تک ٹھنڈ پڑ جائے گی. موسم تبدیلی ہے, اکتوبر نومبر میں ٹھنڈ آ جاتی ہے. نومبر میں کہاں ٹھنڈ پڑے گی؟ موسمی تبدیلی ہوتی ہے, کس کس کو ٹھنڈ پڑ جائے گی؟ دیکھیں ابھی شکر کرے عارف حمید بھٹی صاحب نہیں ہے وہاں سے, نہیں تو یہ بھٹی صاحب نے ارشد میں گفتگو ہونی تھی, آپ اور میں تو پھر کر کے دیکھ رہے تھے مطلب کی ہے. مطلب میں تو سمپل بات کر رہا ہوں. آپ ویدر اپڈیٹ لے لیں محکمہ موسمیات سے, وہ یہی بتائیں گے آپ کو کہ ہاں جی پاکستان میں جو 4 موسم ہیں اس میں موسمی تبدیلیاں ان مہینوں کے حساب سے ہوتی ہیں, اور اسی طرح کوئی خاص تبدیلی آپ نہیں دیکھ رہے دیکھیں نومبر سے پہلے؟ اکتوبر نومبر میں پھر ٹھنڈ پڑ جائے گی. ٹھنڈ پڑتی ہے, ٹیمپریچر نکال لیں, ہسٹوریکل ریکارڈ نکال لیں. آپ ان کے ساتھ کسوٹی نہیں کھیل سکتے, اس کے لیے عارف حمید بھٹی صاحب کی ضرورت ہے. ان کو لائن پہ لے لیں, ان سے ذرا پوچھیں, بدامی صاحب سے پوچھ لو نا, ڈیسائفر کریں ان کی گفتگو. بدامی صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہے کسوٹی کے, بدامی صاحب تو سمجھ آ رہی ہے کہ کہہ رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, پاکستان میں جب کوئی تقرریاں ہوتی ہیں, ان لائک مینی ادر کنٹریز آف دا ورلڈ, اس کی بنیاد پہ کافی سیاسی منظرنامہ کا نقشہ کھینچا جاتا ہے, تو اسی طرف اشارہ ہے. لیکن ارشد بھائی یہ نہیں بتا رہے کہ صحیح بات ہے مارچ اپریل میں کیا ہوگا. آپ نے اس سے پہلے بریک سے پہلے یہ جہانگیر ترین گروپ کی بات کی تھی, پھول کھلتے ہیں, بہار کا موسم آتا ہے, پتنگ بازی, بسنت ہوتی ہے, بسنت پیچے ہوتے ہیں, یہ سارا. پتنگیں کٹتی بھی ہیں کہ نہیں کٹتی ہیں؟ کچھ کٹتی ہیں, کچھ نہیں کٹتی. وہ کاٹا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بتائیں نا آپ کے خیال میں. اس دفعہ پتنگ کٹنے والی ہے کسی اہم آدمی کی؟ اب دیکھیں ایک پتنگ نہیں ہے, کافی ساری پتنگیں بسنت میں اڑتی ہیں, کوئی ایک پتنگ تو نہیں اڑتی, مختلف چھتوں. اب تو خیر پنجاب میں بین ہی ہو گئی, بلکہ ایک کلچرل ایونٹ تھا آپ کا, وہ چل ہی نہیں رہا, اور کتنی اکنامک ایکٹیویٹی بھی اس سے جنریٹ ہوتی تھی. آپ نے لا وہاں جہاں پہ انفورس کرنا تھا کہ یار یہ جو تار ہے جس سے کہ آپ کی ڈیتھس ہوتی ہیں یا باقاعدہ انجریز ہوتی ہیں, اس کو آپ نے کنٹرول کرنا تھا, مینوفیکچرنگ پروسیس کو وہاں سے آپ کنٹرول کرتے. باقی تو اتنی اچھی ایکٹیویٹی ہے, اور یہ ایکٹیویٹی جو ہے اس میں کھانے بھی کھائے جاتے ہیں لوگوں کا. آپ دیکھیں کتنا ہلا گلا ہوتا ہے جب بسنت صحیح طرح سے سیلیبریٹ ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے, اسپیشل کھانے بنائے جاتے ہیں, دعوتیں ہوتی ہیں, پارٹی ماحول نہیں ہوتا رؤف صاحب. اچھا ٹھیک ہے, تو سیدھا بسنت چلے گئے. نہیں میں تو دوسری بسنت کی گل کر رہا تھا وسیم صاحب, یہ اسلام آباد میں ڈور کٹنے والی کسی کے کہ نہیں کٹنے والی بھی؟ سر میں اسلام آباد کے جتنے بھی دوستوں سے بات کرتا ہوں وہ سب, ان میں سے اکثریت, ہماری برادری کی بات کروں ان میں سے اکثریت بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کہ کچھ ہونے لگا ہے. جتنے سیاسی لوگوں سے بات کرتا ہوں ان میں سے اکثریت بہت کانفیڈنٹ نظر آتی ہے کچھ ہونے لگا ہے. جے کے ڈی صاحب کی آپ نے بات کی, ان کو 100% نہیں, ان کو 1000% یقین ہے کہ کچھ ہونے لگا ہے, اور بہت جلدی کچھ ہونے لگا ہے. اس کا پورا خاکہ بھی ان کے ذہن میں ہے. میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ مجھے بہرحال میں ابھی تک اس رائے پہ قائم ہوں کہ مجھے بہت حیرت ہوگی اگر بدامی نے خبر دی آپ کو, یعنی کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ جہانگیر ترین صاحب سے وسیم کی بات ہوئی ہے, اور جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے, اتنے کانفیڈنٹ. میری بات ہوئی کل, لیکن میں خبر پہ 1,00,00,000% قائم ہوں کہ ان کو یقین ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. میری کل دعوت سے پہلے ان سے بات ہوئی, اور اس کے دوران انہوں نے کہا یار ابھی تو بیٹھ کے بات کرنے لگے ہیں, ابھی تو دوست آئیں گے سارے, دیکھو کچھ ہو رہا ہے, سم تھنگ از گوئنگ آن. تو ہم نے بھی سوچا کہ یار اکٹھے بیٹھ کے ہم بھی کپ لگائیں, دیکھیں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. وسیم کتنے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں, انہوں نے کانفیڈنس لیول جو بتایا وہ شاید جہانگیر ترین صاحب نے آپ کو ایکسپریس نہیں کیا, کیونکہ پتہ ہے شاید کوئی وجہ ہو کہ آپ سے انہوں نے اتنی کھل کے کانفیڈنس کا اظہار نہیں کیا جس کانفیڈنس کے ساتھ وسیم یہ بات کہہ رہے ہیں. کیوں وسیم, آپ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ جی کچھ ہونے والا ہے؟ تو انہوں کو دسے انہوں نے, یا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, رؤف صاحب سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا مجھ سے نہیں, اچھا میری ذاتی
بات نہیں ہوئی ہے جہانگیر ترین صاحب سے, بلکہ انہوں نے تو مجھے آخری جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے انہوں نے مجھے ایک لیگل نوٹس بھجوایا تھا, پتہ نہیں ہر جانے کا کتنے ارب روپے کا, تو سارا تو لیکن میں بالکل یقین سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ سینس کمیونیکیٹ کیا ہے کل کی میٹنگ میں کہ کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہونے لگا ہے اور بہت جلد ہونے لگا ہے. اچھا, اور باقی بھی جن لوگوں سے بات ہوئی جن کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے لگا ہے, وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بس یہ اگلے 1-1.5 مہینے میں ہونے لگا ہے, بلکہ اگلے کچھ ہفتوں میں ہونے لگا ہے. مجھے بہرحال بہت حیرت ہوگی اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو, اور اس طرح میں نے کہا کہ باقاعدہ اس کے خد و خال بھی ڈسکس ہوتے ہیں کہ اگر ہوگا تو کس طرح ہوگا, بلکہ یہ بھی کہ جناب اگر آپ نے ووٹ دیا تو آپ کو کیا اسپیکر اڑا نہیں دے گا پارٹی پالیسی خلاف ورزی پر, تو اس کا بھی ایک دوسرا لائے عمل ذہن میں. تو اتنی تفصیل سے ساری چیزیں اسلام آباد میں ڈسکس ہو رہی ہیں, بلکہ اسلام آباد میں تو بحث یہ بھی چل رہی ہے, میں نے تو یہ بھی سنا رؤف صاحب کہ اصل مسئلہ تو اپوزیشن اگری نہیں کر پا رہی کہ آگے کیا کرنا ہے, جیدہ جانا ٹھہر گیا ہے, اگلا کیا کرنا ہے اس کے اوپر اختلاف ہے کہ کیا حکومت چلے گی, سب یہی کہتے ہیں کوئی حکومت چل پائے گی, حکومت نہیں, آپ نے فوری الیکشنز کرا دینے ہیں, کوئی ریفارمز کرنی ہے کہ نہیں کرنی, وزیر اعظم کون ہوئے گا, اصل رولا اس پہ پڑا ہوا ہے. حکومت انہوں نے گیا سمجھو تسی, میرا نہیں خیال, خیر آپ کی اپنی, کیونکہ آپ اسلام آباد اور عمر کی بات آپ کے زیادہ آپ کے لنکس بھی ہیں, کنٹیکٹس بھی ہیں سیاستدانوں سے, مس سے آپ, اور آپ کی پولیٹیکل ججمنٹ بہتر ہے مجھ سے بہت ساری. میرا نہیں خیال کہ اس پہ اپوزیشن کو کوئی پرابلم ہے کہ ہمیں آپ مشترکہ کارروائی کرنی چاہیے یا اس طرح کے نو کانفیڈنس لے کر. اس سے پہلے بھی وہ آلریڈی اگر آپ کو یاد ہو 2 بڑے سکسیزفل کام کیے ہوئے ہیں اپوزیشن نے. انہوں نے جب یہاں یوسف رضا گیلانی صاحب کو الیکٹ کروایا تھا, کوئی نہیں, مطلب اگر مجھے کم از کم کہنے تھے کہ میرا خیال تھا کہ گیلانی صاحب کے لیے مشکل ہوگا, نہیں کر سکیں گے, اتنی بڑے ہم نے دیکھا انہوں نے کیا. اچھا, سینٹ چیئرمین کے لیے وہ اگر مظفر علی شاہ صاحب اگر وہ 7-8 ووٹوں کو وہ نہ کرتے تو وہ چیئرمین والی سیٹ بھی لے گئے تھے, دوسرے لفظوں میں انہوں نے وہاں سے بھی کی تھی. سو وہ میرا نہیں خیال, یہ باقی ہوتی نا تھوڑی پوسٹرنگ ہوتی ہے, فیکنگ ہوتی ہے, آپ کو مجھے ارشد کو ادھر مارو, کسی کو وہ بتاؤ یہ بتاؤ. سو اس وقت اپوزیشن اپنے کارڈ جو ہے نا دے آر کیپنگ دیم ٹو, اگر وہ کہتے ہیں کلوز ٹو دا چیسٹ. اب وہ کوئی اپنی بات کسی صحافی کو نہیں بتا رہے. یہ پہلی دفعہ میرا خیال میں صحافی بیچارے جو ہیں ان کو بے بس دیکھ رہا ہوں کہ ان کو اندر خبر نہیں آ رہی, کچھ نہیں پتا چل رہا. خبریں تو آ رہی ہیں, لیکن ایسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ جو بات ہے نا, اب یہ ہمارے کو دوست خبریں دے رہے ہیں کہ جناب حکومتی لوگ ہی حکومت کے خلاف ووٹ ڈالیں گے, پیپل آر کیپنگ دیئر کارڈز ویری کلوز ٹو دیئر چیسٹ, مولانا فضل الرحمان اینڈ شہباز شریف. مسئلہ یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس اگر حکومت کے 15 بندے ہوں نا اور مجھے پتا ہو کہ انہوں نے مجھے ووٹ ڈالنا, طریقے سے اعتماد آ چکی ہوتی. سر اس سے پہلے ایسے تھوڑا جواب تھوڑی سی میں کلیئر کر دوں سر, مجھے یا میری کنفیوژن دور کریں. میرا خیال ہے جب تحریک اعتماد آتی ہے تو پرائم منسٹر از ریکوائرڈ ٹو 172 ووٹ انہوں نے لینے تھے, اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو اس میں انہوں نے آ کے, اگر میں تحریک لے کر آیا ہوں بندے میں نے پورے کرنے. اچھا دیٹس پھر اس پہ ہے یہ, اگر تو پی ایم کو کوئی چھوڑ جاتا ہے اور یہ پھر کہتے ہیں آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے, تو ووٹ آف کانفیڈنس پرائم منسٹر کو لینا پڑتا ہے. اچھا بہرحال اس پہ میری ایک بالکل نہیں, وہ کاشف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے گا اس نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس میں یہ فرق ہے. کانفیڈنس لینے کے لیے پی ایم کو نمبر پورے کرنے, نو کانفیڈنس کے لیے جس طرح سینٹ کا چیئرمین کا نو کانفیڈنس آپ لے کر آئے, اب آپ نے ایز اپوزیشن نمبر پورے کر کے دینے ہیں کہ اچھا. نئی مشرف بٹ نے کل ایک خبر دی تھی کہ جی چودھری پرویز الہی کو آفر کی گئی ہے. یار یہ کامل علی آغا صاحب کے بیان کو ٹرانسلیٹ کریں میرے لیے, وہ بھی کرتے ہیں, سناؤ آپ کو. نہیں وہ اس پہ آتے ہیں, ابھی ٹائم ہے تھوڑا. جو نئی مشرف بٹ نے کی جی چودھری پرویز الہی صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ وزیر اعلیٰ بنیں, یہ آفر ان کو دی گئی ہے. سینٹر میں بھی ایک بڑی سرپرائزنگ آفر سابق صدر آصف زرداری کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہا گیا کہ جی آپ وزیر اعظم بن جائیں. انہوں نے شاید اس پہ ابھی تک آمادگی کا اظہار نہیں کیا. وہ نون لیگ کو کہتے ہیں جی آپ آگے ہوں, آپ کریں. جو مسائل اس میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت کہ حکومت, کل میں نے اسد عمر صاحب سے یہ والا سوال کیا کہ میں کہ جناب نمبرز آپ لوگ آئیں گے, اس سیشن میں کہتے جی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے گا نمبر اس نے پورے کرنے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے نمبر اپنے پورے کر دیے تھے, پرائم منسٹر نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا, ہمارے بندے اس میں پورے ہو گئے تھے. اب جب یہ نمبرز لے کے آئیں گے تو آپ کو حکومت کا پتہ ہے, اور ماضی کی اگر آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, ویکسٹ سٹنگ گورنمنٹ, کسی کو شاید کرونا ہو جائے, کسی کو کوئی ٹریول کرنے چلا جائے, اپنے بندہ نہیں, اگر آپ کے پاس 20 بندے یا 30 بندے آپ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے ناراض ہو گئے, ان میں سے جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس میں یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ یہ سارے نمبر یہاں تک پہنچ سکیں. اور بہت ریسورسز ہوتے ہیں, ریسورسفل ہوتی ہیں سٹنگ گورنمنٹس. اگر آپ روف نے تو اس پہ کتاب بھی کی ہوئی ہے, بڑے انٹرویوز بھی کیے ہیں, اور وہ کتابیں ابھی میرے خیال آنی ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ کچھ ہوتا ہے. جنرل اسد درانی کی کتاب آپ پاکستان ایڈرفٹ پڑھ لیں, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. چھانگا مانگا کی مثالیں ہمارے پاس ہیں, مری کی مثالیں ہمارے پاس ہیں. تو اگر اپوزیشن یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ جی وہ بندے پورے کر کے 20 25 30 بندے لا سکتی ہے, تو میرا خیال ان کے لیے کافی مشکل ہوگا کہ یہ بندے وہ لا سکیں.
ڈسپائٹ دا فیکٹ جو کہ آپ اگر کامل علی آغا صاحب پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی ہو تو حکومت کے پاس اس کے علاوہ دیگر اور وسائل اور ریسورسز ہیں جس سے یہ کام کیا جا سکتا ہے, اور رؤف اس پہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں. یہ بہت ایکسکلوسیو ڈیٹیلز انہوں نے اپنی کتاب کے لیے چند ایکسکلوسیو انٹرویو کر کے رکھے ہوئے. میں آغا صاحب کا بیان سن لیں. مونس الہی صاحب نے بڑے علل اعلان خواص میں کہا پی ایم صاحب پریشان نہ ہوں آپ کے ساتھ, گھبرانا نہیں, اپنے وزیروں کو گھبرانا ہے. آغا صاحب نے اس کے جواب میں کیا کہا ذرا سنیں. مونس صاحب نے اگر کہا ہے تو یہ مونس صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کے بعد کیا انفارمیشن ہے اور کیا کس عمل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے. جج صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کل فرمایا تھا کہ مشاورت کے بعد فیصلہ ہوگا. تو ظاہر ہے جب کوئی اجلاس بلایا جائے گا پھر ہی مشاورت ہوگی. 4 جملوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں آغا صاحب کے بیان. لطامی صاحب. اچھا مجھ سے کہہ رہے ہیں سر, میرا خیال ہے کہ کامل علی آغا صاحب ایک بہت گھاک سیاستدان ہیں. مونس صاحب بھی ہیں لیکن ان کا انٹریکشن کم ہوتا ہے. کامل علی آغا صاحب نے 4 جملوں میں اس کا خلاصہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مونس صاحب نے تو بالکل ہی دروازہ ہی بند کر دیا ہے. کم از کم لینڈ دین دا دروازہ تو کھلا رہے, مطلب لینڈ دین دا دروازہ تو کھلا رکھو تھوڑا. جاؤ خدا دا واسطے لیے حکومت نال مذاکرات کرنے کو, ہو سکتا ہے وزارت مل جائے, کوئی اور 2 کام کرا لیے, 2 RPO لوا لیں گے اپنے کو, تو وزیر بن جائیں گے ایک. اور دوسرا یہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ آغا صاحب نے جو بیان دیا انہوں نے کہا بھائی جان اینی کانکریٹ ٹرمز میں بات نہیں ہوتی سیاست کے اندر, تھوڑا سا کھلا رہنے دیا کریں, بات ہی ذلیل ہویں گے. اگر خدا نہ خاصا کل ریاست نے حکم جاری کر دیا کہ حضور پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر کی کا وقت کس منہ پیچھے ہٹیں گے. ایک بریک کے بعد ذرا آپ کے پاس آتا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک آؤٹ آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. روب صاحب, ارشد صاحب کہتے ہیں کہ کبھی سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف اس طرح کی چیزیں آتی تو نہیں ہے. آپ کا کیا خیال ہے, اسلام آباد میں کچھ از دی ایپل کارٹ اباؤٹ ٹو بی ڈسٹربڈ جس کو کہتے ہیں, اگر میں اس الفاظ میں بولوں؟ نہیں, یہ بات ارشد کہ ہسٹوریکلی تو ٹھیک ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جب بھی سٹنگ حکومت ہو تو وہ جو ہے نا وہ گھر نہیں جاتی ہوتی ہے ایز فار ایز نو کانفیڈینس از کنسرن. لیکن پھر سٹنگ حکومتیں گئی بھی ہیں گھر, وہ اور طریقے سے. میں وہی بتا رہا ہوں نا. لیکن جن سٹنگ گورنمنٹس کے پاس نمبر پورے ہوتے ہیں ان کو اور طریقوں سے بھیجا جاتا ہے, جن کے پاس نمبر پورے نہیں ہوتے اس کے لیے تو یہ طریقہ ہوگا نا, آسان طریقہ. فیصلہ جو ہے یہ والا کہ جہاں ایپل کارٹ. لیکن مجھے ایک بات چھوڑیں اس بات کو, ایسی کوئی آپ کے خیال میں کوئی موو چل رہی ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کوئی موو چل بھی رہی ہے. آپ کو سمپل, آپ اور میں تینوں ہم کیوں بل ڈال لیں, یا چاروں ہمارے دوست وسیم ہم کیوں بل ڈال لیں کہ ہم آج کی بات کہیں کل کو کہیں دیکھیں جب نے غلط کیا صحیح کی. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے خود کہا ہے کہ میں دفتر میں بیٹھا ہوں, میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں, آپ مجھے نکالیں گے تو میں ڈینجرس ہو جاؤں گا. یہ آپ اور میں نے کہا ہے. آپ اس بیان کو پڑھ کر دیکھ لیں, اب اس سے نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ کی پولیٹیکل سچویشن جو ہے, یہ ٹرمائل سارا جو ہے نا یہ آپ کے شو سے شروع ہے. سن لینا سر, آپ کے شو میں آپ کا بڑا انتہائی ریگولر وہ ہوں, میں آپ کو ویور ہوں, آج کا نہیں ہوں, بڑے عرصے سے ہوں میں آپ کے شو میں. یہاں پہ ہمارے دوست جو ہیں فیصل وارڈر صاحب, انہوں نے 4 نام بتائے تھے کہ ان کی بڑے آدمی سے یا بڑے صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. ہمارے دوست فواد چودھری صاحب نے بھی کہا جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر نے کہا جی نواز شریف کو ریلیف دینے کی کوشش ہو رہی ہے. کوئی سٹنگ حکومت کبھی کہتی ہوتی ہے, میسج بھیجتی ہوتی ہے کہ ہمارے اپوننٹ جو ہے نا وہ بڑے صاحب سے ملنے جا رہے ہیں. آپ نے خود ہی ٹریگر کی ہیں, لوگوں کو میسج بھیجا, پارلیمنٹ کو بھیجا, میڈیا کو بھیجا, اپنے الائز کو بھیجا, بھی ہماری کہانی ختم ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے جو فلاں لوگ اپوزیشن کے وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے چیزیں بتائیں, آپ کے پروگرام میں فیصل وارڈر صاحب کو میں نے خود سنا تھا. تو جب حکومت خود فیل کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے یا ہمارے لیے پرابلم ہے, خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نکالا تو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا, تو آپ اور ہم 4 کیوں کہیں کہ مسئلہ ہے یا نہیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے. لیکن میں اب آپ سے تجزیہ کہ خان صاحب نے تو اپوزیشن کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر یہ ہوگا تو میں یہ کر دوں گا. اچھا, آپ خیال اپوزیشن نکالے گی ان کو وہاں سے؟ اپوزیشن نکالنے کو تیار ہے یا ادھر دیکھ رہی ہے؟ اپوزیشن تو کہیں نہیں, وہ تو صرف پرائم منسٹر آفس کی طرف دیکھ رہی ہے. لیکن صرف پرائم منسٹر آفس کی طرف. رؤف صاحب نے ابھی تک ان کا اپنا کینڈیڈیٹ نہیں ڈیسائیڈ ہو سکا کہ یار ان کیس میرا خیال ہے کر چکے ہیں. نہیں ابھی تک نان پی ایم ایل این آصف زرداری صاحب نہیں مان رہے کہ میں نے وزیر اعظم نہیں بننا. خورشید شاہ صاحب کو نام دیا انہوں نے. ایک آپ کو پورٹوال کے راجہ صاحب کا بھی آ رہا ہے, راجہ اشرف صاحب کا بھی, انہی میں سے کوئی ہوگا. نو بلاول نو زرداری ول بیکم دی پریزیڈنٹ ود سو مینی ifs. تو جو جہاں تک یہ رؤف صاحب کہہ رہے تھے ملاقاتوں کا, بالکل ملاقاتیں آن ریکارڈ ہیں, اور آپ کے بہت سارے نون لیگ والے جو سیاستدان ہیں وہ خود آن ریکارڈ بتاتے ہیں ہاں جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں آن ریکارڈ ہیں, آصف زرداری صاحب آن ریکارڈ نہیں, خفیہ ہیں. نہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ جناب آن ریکارڈ بھی ہیں. محمد زبیر کی تو آن ریکارڈ ہے, انہوں نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے. میری جان میں اس کا بات کر رہا ہوں, جن کا نام آپ لے رہے ہیں وہ خفیہ ملاقات ہیں. شہباز شریف صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس حوالے سے نون لیگ والے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہاں جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اچھا, ملاقاتیں ادھر بھی ہو رہی. وسیم ادامی صاحب,
शेख रशीद साहब ने कुछ 40-50 दिनों का जिक्र किया कि ये क्रूशल है। यार उनकी बात में ना यकीन किया करो, उन्होंने तो हफीज शेख का भी कहा था कि ये जहाँ सेनेटर बन जाएंगे। शेख साहब को मिट्टी और स्वाह का नहीं पता होता कि ये क्या हो रहा है। शेख साहब को कुछ नहीं। आपको लगता है कि वो बात 50 दिनों वाली शेख साहब से मैंने पूछा नहीं, आप मैंने हाफिज शेख साहब का पूछा, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि हाफिज शेख साहब के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। वो तो गिलानी साहब के बारे में अगर रऊफ साहब से पूछा जाता है वो भी कहते नहीं जी गिलानी साहब नहीं जीत सकते, भी खुद अपने सरप्राइज का इजहार कर रहे हैं। मैं इंटीरियर मिनिस्टर तो नहीं हूँ, मेरे पास एजेंसियां, मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो नहीं हो सकती। अगर मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर को नहीं पता, प्राइम मिनिस्टर को वहां पे मिसलीड कर रहे, कैबिनेट को मिसलीड कर रहे, नहीं जनाब मसला नहीं है, और आपकी पार्टी के लोग खरीद लिए हैं, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार दुनिया को पता सी के खरीदे गए नहीं। शेख साहब को कह रहे थे बंदा गया आखिर में यार, अगर आपके मुल्क इंटीरियर मिनिस्टर को पता होना चाहिए कि आपको, हमें पता होना चाहिए कौन बिका या कौन नहीं बिका। सर पहले भी बताते हैं कुर्बानी से पहले कुर्बानी, और ये वो मुझे नहीं लगता कि सब ये तो मानते हैं कि अगर कुछ होना है तो अगले 1 आध महीने में होना है, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ऐसा कोई माहौल है कि अगले 1 महीने में कुछ ऐसा हो जाए कि पूरे का पूरा मंजरनामा ही तलपट हो गया रह जाए। आई विल बी वेरी सरप्राइज। चलो बसंत का माहौल बन रहा है। अरशद साहब इस बात पे जिद हैं कि बसंत का माहौल। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।